اور جس طریقے سے ہوا وہ میرے خیال میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا تھا، لیکن اس سے درشاتا ہے کہ سیکیورٹی سینیریو یہاں پہ جو ہے، جس کی کلیمز گورنمنٹ آف انڈیا آف اینڈ آن کر رہی ہے، وہ صحیح نہیں ہے. ہم بار بار اس چیز کو، کانگریس پارٹی نے بار بار اس چیز کو دہرایا کہ جس طریقے کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور جو گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے وہ کانٹرڈکٹری ہے. اور نہ صرف کشمیر میں بلکہ جموں میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وقتاً فوقتاً جو ایسے انسیڈنٹس ہوئے، اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کے جو کلیمز ہیں وہ اس میں ایکسپوز ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں گورنمنٹ آف انڈیا کو اب یہ جو بار بار ایک غلط نریٹیو کریٹ کر رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو ان کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ اس سب سے کیسے ہم باہر آئیں اور ایک صحیح سچویشن جو ہے وہ ملک کو بتائیں. ہمارے حساب سے جس طریقے کا جموں میں ہوا، کشمیر میں ہوا، یا جو کل انسیڈنٹس ہوئے، وہ اسی چیز کو کی پروجیکشن ہے کہ ان کی کلیمز اس بارے میں صحیح نہیں ہے اور بلکہ مس لیڈنگ ہے. سو آئی تھنک ان کو اس بارے میں پھر سے سوچ کے ایک صحیح سچویشن ملک کے سامنے رکھنی چاہیے. کہ ہم کسی کے، جیسا آپ کو پتہ ہے، میں نے آج تک کبھی بھی کسی کے کمنٹ پہ میں نے کمنٹ نہیں کیا ہے، لیکن جو سچویشن ہے وہ سچویشن چاہے انڈیکسز کے تھرو ہو، چاہے گراؤنڈ کی ریئلٹی ہو، وہ اتنی فیوریبل نہیں ہے پیس کے واسطے جتنا کہ پروجیکشنز گورنمنٹ آف انڈیا کی دی جا رہی ہے. تو ہم اسی چیز پہ ریٹریٹ کریں گے دیٹ گورنمنٹ آف انڈیا مسٹ انٹروسپیکٹ اینڈ کم آؤٹ کلین آن دا سچویشن آف جموں اینڈ کشمیر. ہماری سوچ جو تھی اس وقت صرف یہ تھی کہ بی جے پی کو کیسے پاور کوریڈور سے باہر رکھا جائے، اس میں ہم کامیاب ہو گئے. بزنس رولز کا کلیئر ہونا جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم نے بار بار اس بارے میں بات کہی ہے کہ جب تک بزنس رولز کلیئر نہیں ہوتے ہیں یا اس میں جو کنفیوژن ہے وہ دور نہیں ہوتا ہے، تو سب سے بڑی کیجولٹی جو ہے وہ یہاں کے لوگ بنتے ہیں، خاص طور سے غریب لوگ، جن کو دفتروں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں اور وہاں پہ یہ سننا پڑتا ہے کہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس کے ماتحت آتے ہیں. تو جتنی جلدی وہ بزنس رولز جو ہیں وہ انکارپوریٹ کیے جائیں گے، وہ دیٹ از گڈ فار دا ہیلتھ آف جموں اینڈ کشمیر. یہ مودی صاحب اب بن بلائے مہمان کی طرح جا رہے ہیں. پہلے تو وہ بلائے نہیں گئے، تو شاید بن بلائے مہمان کا وہاں پہ استقبال ہوگا، ہم دیکھنا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ. جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے جو ماڈیفائڈ بزنس رولز آج میڈیا کے تھرو نیوز میں آئے ہیں اور پبلک کے ڈسکشن میں آئے ہیں، تو انفارچونیٹلی اس اسمبلی کے بیسک ایک ممبر کے ہونے کے باوجود بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں 5 اگست 2019 کو جو فیصلے لیے گئے، جس میں جموں کشمیر کی عوام کو ایک طرفہ رکھ کے جو بھی فیصلے ہمارے آج کل کے بارے میں لیے گئے، ہمارے فیوچر کے بارے میں لیے گئے، آج کے بزنس رولز ان تمام فیصلوں کی مخالفت کے بنا ان فیصلوں پہ ایک مہر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہیں نہ کہیں اگر یہ اسمبلی کمزور بھی ہے، لیکن جو ہی ہم 5 اگست 2019 کی ماڈیفیکیشنز کو، امینڈمنٹس کو یا چینجز کو ریٹیفائی کریں گے یا ان کو ویلیڈیٹ کریں گے ایک پبلک مینڈیٹ کے تھرو اور ایک اسمبلی کے تھرو اور ود ول آف پیپل، تو دس ول بی seen as the biggest historic betrayal for the people of Jammu and Kashmir and for the constitution of Jammu and Kashmir which has been already erased. تو مجھے آپ سبھی لوگوں سے کی وسادت سے، کیونکہ ہم اس اسمبلی میں کچھ لوگ ہیں جو ایم ایل ایز رہے ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ جو فیصلہ ایک ایبسلیوٹ نمبر ہونے کے باوجود بھی، کہ یہ جو فیصلے ہم اس اسمبلی میں لے رہے ہیں، جو ماڈیفائی ہو رہی ہے چیزیں، یہ پرماننٹ چیز ہے، یہ اسٹرکچرل چینجز ہے، اور یہ آنے والے کئی دہائیوں کے لیے جموں کشمیر کی آبادی کا فیوچر طے کریں گے. تو انفارچونیٹلی دس از سین ایٹ ون ہینڈ when the ruling party, which has 50 MLAs, is claiming that they are bringing resolutions on 370 special status statehood. At the same time,
they are making advancements, decisions and modifications which are in sync with 5th August 2019 decision, which are a move on from the stated position of Jammu and Kashmir جو post 2019 تھی. تو this is completely seen as a acceptance and this is also a ratification of 5 اگست 2019 کو جو فیصلہ ہوا جس میں جموں کشمیر کو بائیفرکیٹ کیا گیا اور ایک اسپیشل اسٹیٹس اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری کا درجہ ملا. تو آج ہم اس ری آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت جو ہی بزنس فریم کرتے ہیں ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو دس ول بی کنسیڈرڈ ایز ناٹ اونلی ریٹیفیکیشن بٹ آلسو اے موو آن اینڈ نارملائزیشن آف 5th August decision.